लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास अलैहि वसल्लम पढ़े भी और पढ़ाएं भी. Talk about the physical description of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Study the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Study the narration of Ma'bad. Study the narrations of Sayyidatuna Halima. Study the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And don't only study that yourself. Teach your children. Talk about the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our ulama say that a lot of people, they are distressed. They're suffering from anxiety and depression. Why? Because no one loves them. They say that if you want to become the beloved of people, then talk about the beauty of the beloved of Allah. Talk about the beauty of the beloved of Allah. The more you talk about the beauty of the beloved of Allah, the more the creation of Allah will fall in love with you. اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے ترانے لگاتے ہیں. دنیا آپ سے پیار کرے گی, ڈپریشن ختم ہو جائے گا. یہ پوائنٹ نمبر 5 تھا. These are the 5 necessary points for all of us to work on. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کو بانٹا کس طرح. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو بھی پڑھیں. ایک عورت تھی نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں, وہ ذہنی مرض میں مبتلا تھی. اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. بڑی باتوں بہت زیادہ باتیں کرتی تھی, بڑی لایانی قسم کی بے مقصد قسم کی باتیں کرتی تھی. ذہنی مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس تھی تو بہت زیادہ باتیں کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بتاؤ کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. وہ عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہاں بات نہیں کروں گی, باہر تشریف لائیے. اب دیکھیے عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہیں, سورج حدت دکھا رہا ہے, شدید گرمی. اس گرمی کے موسم میں کڑکتی دھوپ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی باتیں سننے کے لیے باہر تشریف لے جاتے. کوئی صحابی اس سے بات نہ کرتا. وہ اس لیے کہ وہ اس قدر باتیں کیا کرتی تھی کہ وہ جان ہی نہیں چھوڑتی تھی, کیونکہ ڈپریشن کی مرض میں مبتلا تھی, ذہنی مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس تھی. بہت زیادہ باتیں نہیں ہو رہی تھی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کر رہی ہے اور ساعتیں بیت جاتی ہیں, گھنٹوں گزر جاتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں, اور بے مقصد قسم کی باتیں, غیر معقول باتیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ساری باتیں سن رہے ہیں. اور کون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آج کا شیخ, آج کا پیر, وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بھائی ہمارے پیر سب بڑے مصروف ہیں, ہمارے شیخ سب بڑے مصروف ہیں. فلاں شخص بہت بڑا کاروباری بندہ ہے یار, فلاں وزیر ہے, منسٹر ہے, بہت مصروف ہے, اس کے پاس کہاں ٹائم ہے. بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پوری دنیا میں دین اسلام کا پیغام عام کرنا ہے. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے زیادہ مصروف کون ہے. ایسے اصول, ایسے ضوابط, ایسے قوانین دیے جن سے آج ہم جب امریکہ میں بھی جاتے ہیں تو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس, لائف, لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس, وہاں کے انگریز بھی دیکھ کے گئے ہیں کہ مقاصد الشریعہ سے انہوں نے لیا ہے, دین کے مقاصد سے ایسے اصول, ایسے ضوابط عطا فرمائے. جنوبی فلسطین کیا, جنوبی عراق کیا, جزیرہ نمائے عرب, ہر طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کے عرصے میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مملکت کو قائم کیا. اس قدر مصروف شخصیت, ازواج مطہرات کو بھی ٹائم دینا ہے, صحابہ کی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں, غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں, ان کے اعتراضات کے جواب دینے ہیں. لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دیکھیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی باتیں سن رہے ہیں, اس کا کلام سن رہے ہیں. اور پھر جب اپنی بڑاس نکال کے بالکل اپنی باتیں کہہ کے تھک کے جب وہاں سے جاتی ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی باتیں سن رہے ہیں, اس کا کلام سن رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیوں اس کا کلام کیوں نہ سنوں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ نادان عورت ہے, بے مقصد اور لایانی قسم کی باتیں کرتی ہے, اس کے کلام میں کوئی فائدہ نہیں. آقا آپ کو تو کار نبوت کی ذمہ داری دی گئی ہے, اتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا وقت اس نے آپ کا ضائع کیا. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا, میں بھی نہیں سنوں گا تو وہ جائے گی کہاں, وہ کہاں جائے گی, اس کی کون سنے گا. میں اسی لیے کہتا ہوں کوالٹی ٹائم دیں. جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے نا لوگ, ان کو ٹائم دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں, بار بار ذرا ایک خاتون, ایک اندھی عورت,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ منورہ کی گلی سے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کے گرتی ہے اور دیکھا کہ کچھ اوباش نوجوان اسے دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور پھر اس کو اٹھاتے ہیں، گھر تک پہنچاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ہر روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ اور یہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہی سکھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت جو نابینا عورت تھی مدینہ منورہ میں رہتی ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اور ایک شخص اس عورت کے گھر میں آتا ہے، ہر روز اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کے گھر کو صاف کرتا ہے اور پانی بھرتا ہے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پرانے زمانے میں جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے نا، وہ واش روم بھی اپنے کمرے میں استعمال کرتے تھے۔ رات کے وقت ان کے غلام آتے، نوکر آتے تو ان کا پیشاب اور پخانہ وغیرہ نکال کے باہر جا کر پھینکایا کرتے تھے۔ یہ خاتون نابینا عورت ہے اور ایک فرد اس کے گھر میں آتا ہے، ہر روز آتا ہے اور اپنے علاقے کا امیر کبیر شخص ہے اور اس کی ایسے خدمت کرتا ہے کہ اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اس کے کمرے کی صفائی کرتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، پانی بھرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی واش روم کو بھی اس طریقے سے صاف کرتا ہے، ہر روز صفائی کر کے جاتا ہے۔ ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نابینا خاتون کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے کہا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عمر ہوں، عمر بن خطاب ہوں۔ آپ نے فرمایا سنا ہے کہ تیرا کوئی مددگار نہیں، تیری کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، میں چاہتا ہوں میں تیری مدد کروں، میں چاہتا ہوں تیرے گھر کا کام میں کیا کروں۔ اس نے کہا ضرورت ہی نہیں، ایک بندہ آتا ہے ہر روز آ کے کام کر کے چلا جاتا ہے، میرا گھر صاف کر کے چلا جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے وہ بھی آتا ہوگا لیکن میں بھی مدد کروں گا، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نیکی حاصل ہو، نیکی کا کام ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں ضرورت ہی نہیں ہے، ایک عرصے سے شخص آ رہا ہے، وہ آ کے میری گھر صاف کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پانی بھرتا ہے، گھر کو صاف کرتا ہے، کھانا لاتا ہے، اس قدر خدمت کرتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں مدد کرنا چاہتا ہوں تو دو مددگار ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا، بتا تو صحیح وہ ہے کون؟ کہا تم میں اور اس میں فرق یہی ہے نا کہ وہ جب سے آتا ہے، جب سے آ رہا ہے، میں نے نام پوچھا وہ کبھی نام بتاتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا مائی نام میں کیا رکھا ہے، کام تو ٹھیک کر دیتا ہوں نا، مدد تو کرتا ہوں نا، گھر تو ٹھیک صاف کرتا ہوں نا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی میں بھی دیکھوں وہ ہے کون۔ کہا کہ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، دیکھتا ہوں کہ فجر کے وقت ایک شخص اپنے چہرے پر نقاب اوڑھے مسجد نبوی شریف سے باہر آتا ہے اور پاؤں اس کے ننگے ہیں، جوتے نہیں پہنے ہوئے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تعاقب کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسی اندھی بوڑھی عورت کے گھر میں جا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا چہرہ تو دکھا، بتا تو ہے کون، اپنا نقاب تو اٹھا۔ کہا میں قریب گیا، نقاب اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیق اکبر ننگے پاؤں ہیں، جوتے نہیں پہنے ہوئے۔ میں نے کہا صدیق اکبر جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے جوتوں کی آہٹ تک نہ پہنچے، یہ راز ہے، میں چاہتا ہوں یہ راز میرے اور میرے رب کے مابین رہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ ہے صدیق اکبر کب سے اس کی مدد کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کہ کتنا وقت گزر گیا، بس یہ دعا کرو کہ اللہ اس خدمت کو قبول کر لے۔ میں کہتا ہوں میرے دوستوں کبھی کبھی جو حاجت مند ہے نا، بغیر نام لیے، بغیر مسجد میں اعلان کرائے، بغیر نیوز پیپر میں تصویر چھپوائے، کسی کی ایسے بھی خدمت کرو کہ جس خدمت کا صرف تمہیں علم ہو، تمہارے رب کو علم ہو، یہ راز تمہارے اور تمہارے رب کے مابین ہو۔ دیکھو اللہ جل وعلا تمہیں پھر کیسے خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ سبق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، یہ تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں اور خوشیاں بانٹنے کا یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو سکھایا ہے۔ میں کہتا ہوں نا یہ نوازشیں، یہ عنایتیں ہمیں دو جہاں سے چھڑا دیا، ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔